بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ منگنی کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ کسی مرد کا کسی ایسی عورت سے جس سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے، اپنے آپ کو نکاح کرنے کے لیے پیش کرنا، یہ جو ہے خطبہ کہلاتا ہے، اور خطبہ عربی میں منگنی کو کہتے ہیں، اور خطبہ شریعت اسلامیہ میں بالکل جائز عمل ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں 235 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشارتاً عورتوں سے شادی کرنے کا اظہار کرو، یعنی منگنی کرو۔ خطبۃ النساء، عورتوں سے منگنی کرنا۔ اور صحیح البخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطبہ کرنا، اور اسی طرح صحیح البخاری میں ہی حضرت حفصہ سے خطبہ کرنا، یہ دونوں جو ہے منقول ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا مولا علی کا سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنا بھی مروی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منگنی کرنا بالکل جائز ہے۔ اب اس کے بعد اگر عورت، اس کے گھر والے اس منگنی پر جو ہے راضی ہو جائیں تو یہ منگنی یا خطبہ کا طے ہو جانا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ صرف پیشکش کی حد تک باقی نہیں رہتا، اب یہ وعدہ بن جاتا ہے۔ اب اس وعدے سے بغیر کسی معقول وجہ کے یا کسی بڑے عیب کے ظاہر ہونے کے رجوع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وعدے کی پابندی کرنا اسلام میں ضروری ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ اور اس کو منافقوں کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان، اور جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب یہ منگنی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خاص حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص منگنی کر لیا ہے تو اس کی منگنی پر منگنی نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے، حتی ینکح او یترک، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا پھر جو ہے اس رشتے کو چھوڑ دے۔ اب یہاں منگنی کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کی جو ہے منگنی ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسا وہ اس مرد کے نکاح میں آ گئی ہے، اور تو اس کے لیے تنہائی میں ملنا، اس سے جو ہے غیر ضروری باتیں کرنا، یا اس کے ساتھ جو ہے مذاق کرنا، یا اس کے سامنے جو ہے کسی بھی قسم کا لباس پہننا اور اپنی زینت کو ظاہر کرنا، یہ جائز ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے ناجائز ہے۔ جب تک کہ عقد نکاح نہیں ہوتا، صرف منگنی رہتی ہے، تو اس وقت تک وہ شخص اس کے لیے بالکل جو ہے اجنبی کی طرح ہوتا ہے۔ نہ تنہائی میں اس سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ اس کے جسم کو چھو سکتا ہے، نہ اس کے کوئی مفاتن کو جو ہے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے کھلے بالوں کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ دل بہلائی کے لیے غیر ضروری باتیں بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اور اجنبی مرد کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہونے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اگر تنہا ہوتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ حکم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر منگیتر آ جاتا ہے تو بعض ایسے باپ ہوتے ہیں جو گھر سے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ منگیتر کے ساتھ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ بے فکری کے ساتھ بیٹھ اٹھ سکے اور بات چیت کر سکے۔ شریعت میں صرف اس بات کی اجازت رہتی ہے منگنی کے بعد
کہ آدمی اگر اس اپنی منگیتر کو دیکھنا چاہے تو وہ شرعی لباس میں اگر ملبوس ہو تو ایسی صورت میں اس کو وہ دیکھ سکتا ہے، اور اجنبی عورت سے وہ جتنی بات کرنے کی اجازت رہتی ہے اتنی بات جو ہے اس سے کر سکتا ہے، بشرطے کہ تنہائی نہ ہو۔ اب یہ منگنی کی حکمتوں اور فائدوں میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لڑکی انگیج ہو جاتی ہے اور طے پا جاتا ہے کہ اس سے نکاح کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کوئی دوسرے اس سے نکاح کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ لیکن اس میں ضرور اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مدت بہت زیادہ انگیجمنٹ کا طویل نہ ہو، جس کی وجہ سے اور رشتے بھی اس کے چلے جائیں اور یہ خود بھی جو ہے نکاح نہ کرے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے جب انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد دونوں فیملیوں کا ایک دوسرے سے اچھی طرح تعارف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بڑا عیب، کچھ ایسی خرابی موجود ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر اس منگنی کو بعد میں ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بات نکاح تک نہیں پہنچ جاتی، اس سے پہلے ہی اگر جو ہے ختم کرنا پڑے تو ختم کر دے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ڈائریکٹ فوراً نکاح کر لیا جائے اور تھوڑی بھی مہلت نہ دی جائے تو اس میں عیوب اگر کوئی ہیں اور خرابیاں اگر کوئی ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں اگر کوئی ہیں تو وہ جو ہے ظاہر نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے پھر شادی ہونے کے بعد مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ منگنی کے متعلق چند شرعی باتیں تھی، اس کا حکم تھا۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔